الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وقال الله تعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ، یہ ذوالحج کا عشرہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے، انہی میں سے ایک واقعہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عظمت، فضیلت اور اس کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جب آپ کی عمر بعض روایات کے مطابق 80 سال، بعض روایت کے مطابق 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ کون؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی سیدہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اچانک اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حکم فرمایا، فبشرناہ، خوشخبری سنائی، بغلام حلیم، بردبار بیٹے کی۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیٹا دینا، بیٹیاں دینا، یہ اللہ کے خزانوں سے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے۔ کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی ولی سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی پیر و مرید سے نہیں مانگا، کسی فرشتوں سے، جن و انسانوں سے نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر بیٹا مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے۔ تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، بیٹے عطا کرنے والا وہی، بیٹیاں دینے والا اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اگر کسی اور سے مانگیں گے تو یہ کفر اور شرک ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام نے نفی فرمائی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ سے مانگو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی، ہاتھ پھیلائے، فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حکم فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تجھے خوشخبری سناتے ہیں بردبار بیٹے کی۔ مانگا تھا نیک بیٹا اور اللہ نے عطا کیا حمل اور بردبار والا بیٹا۔ اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹے کی آزمائش ہوگی، اس پر امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور نیکوکار ہونے کے ساتھ ساتھ بردبار والا جو بیٹا ہوگا وہی ان آزمائشوں پر پورا اترے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک امتحان کا پرچہ بھی عطا کر دیا، فرمایا کہ ان جان سے بیٹے کو اور ان دونوں ماں اور بیٹے کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ آدمزاد ہو، نہ کوئی انسان ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اونٹنی پہ دونوں کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چل پڑے، اور چلتے 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 اس مقام پر، اس وادی پہ پہنچے جس وادی کو قرآن نے کہا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یہ جنگل سنسان وادی تھی اور اس کے اندر انسان تو درکنار کوئی چرند پرند بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اور وہاں پر اتارا
اور اتار کر اپنی اس بیوی کے گود میں چاند سے بیٹا دیا اور خود واپس پلٹے تو بیوی نے پیچھے سے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس سنسان وادی کے اندر، اس جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر، کہ کیا اس بچے کا خیال نہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی جب اللہ کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو بیوی نے دامن خلیل کو چھوڑ کر دامن جلیل پکڑ لیا اور فرمانے لگی کہ ابراہیم کہ مجھے بھی اس رب پر یقین ہے کہ جس رب نے آپ کو آتش نمرود سے محفوظ فرمایا ہے کہ وہ رب بھی مجھے یہاں پر میری حفاظت کرے گا، میری مدد کرے گا اور میری ہر قسم کا خیال رکھے گا۔ اور فرمایا کہ روایات میں آتا ہے کہ پانی سے وہ مشکل سے پانی پیتی رہی اور ایک کھجوروں کی تھیلی تھی، اس سے کھجور نکال کر کھاتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور کی وہ تھیلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے جب وہ بچہ تڑپنے لگا اور پھر ایڑیاں رگڑنے لگا تو پھر اس بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے دوڑتی رہی، صفا پر مروہ پر یہ 7 چکر لگائے، اور 7 چکروں کے بعد اضطرابانہ حالت میں، جب فقیرانہ حالت میں جب اس بچے کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور حکم فرمایا ہے جبرائیل کہ جاؤ جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں پہ پر مارو اور آب زمزم جاری کرو۔ تو یہ آب زمزم اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے مقام پر یہ جاری ہوا۔ تو یہ آب زمزم ہزاروں سال گزر چکے ہیں، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، اور نہ اس پانی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی، ایک زمزم والا مانگا اور دوسرا حوض کوثر والا مانگا، اور فرمایا کہ زمزم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جو بھی جس نیت سے بھی اس پانی کو پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا حوض کوثر امام الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی جڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے دوسرے ایسے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔